بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی اللہ خاموش مدد فرماتا ہے اور ان پر بڑی عنایات کی بارش برساتا ہے۔ اور وہ کون سی ایسی 4 نشانیاں ہیں جو تمہیں اس رب کے ہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جس کی بنا پر انسان اللہ کی خاموش مدد پاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک انسان محدود بصارت تو بصیرت رکھتا ہے اور وہ چیزوں کو جان نہیں پاتا۔ سنو، وہ اول و آخر غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ کس طرح تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ کی خاموش مدد ملنے کی 4 واضح نشانیاں ہیں، جس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک دل اپنے تمام تر فیصلوں کا اختیار پوری طرح اپنے رب کو سونپنے لگتا ہے اور لوگوں سے کوئی امید لگانے کی بجائے اپنے رب سے تمام تر امیدیں جوڑنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کا راستہ صرف اسی صورت میں دکھاتا ہے جب اس شخص کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس پر خاص اور بڑی عنایات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اور سن رکھو کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ واصف علی واصف کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر تم امیدوں کی تلاش میں ہو تو امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اپنی زمین میں یہ ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل آتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اسے درخت بننے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی مدد ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے جو سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کی مدد کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ مایوسی کے لمحات میں حیران کن معجزات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اشارہ دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں سے ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے۔ جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کی 2 خاص نشانیاں ہیں، غور کرو۔ جب تم بالکل ہمت ہارنے والے ہوتے ہو یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے سے گزرتے ہو تو ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ اچانک ہی تمہارے سامنے کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں سیم تمہاری وہی پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے تم سوچتی ہو کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے، جبکہ یہ ہرگز اتفاق نہیں ہے۔ اکثر تمہارے سامنے قرآن پاک کی آیات سامنے آ جاتی ہیں جس میں تمہارے انہی سوالوں کا جواب ہوتا ہے جو تم اپنے دل میں خود سے سوال کر رہے ہوتے ہو، بے چین ہوتے ہو، تو اس کا جواب تمہیں مل جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ تمہیں اتفاق لگتا ہے؟
نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ کچھ ایسے ذریعے ضرور مہیا کرتا ہے جس پر تم اکثر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مسلسل ایک میسج دے رہا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا تو کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ تمہاری طرف نہ آتا۔ جانتے ہو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو خوب ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جس انسان کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے۔ وہ جس وادی میں مرے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا تمہارے اسباب کر سکتے ہیں؟ میں ہوں جو اسباب کا موجد ہوں، تم اسبابوں کے بنانے والے کے پاس جاؤ۔ اسبابوں کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے وہم و گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایک بڑی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ اب تم مطلب پرست دنیا میں کسی سے مضطرب نہیں ہوتے، چاہے مسائل کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں یا اللہ کے انعامات کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ راہ حق پر چلنے لگتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنا بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگتے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں تھام رہا ہے۔ اللہ مشکل میں ایک ایسا خفیہ راستہ ضرور دکھاتا ہے جو جلد نظر آنے لگتا ہے۔ جب تم اس یقین کے ساتھ اس کی مدد کے طلبگار ہوتے ہو نا کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، تو تمہاری مانگی چیز کو وہ تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، اور تمہاری سوچ ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو تمہارے تک پہنچانے کا راستہ بناتا ہے، کس طرح وہ اپنی مدد بھیجتا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمہارے غم کے آخری آنسو ہوں گے، اس کے بعد خوشیوں کے بادل ہر طرف چھا جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ دعا تمہاری آخری دعا ہوگی اور وہ تمہارے صبر کا اجر ضرور دے گا، اور 7 رنگوں کی برسات ہوگی اور تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کی قیمت دگنی کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ اور جن لوگوں نے کامنٹ کر کے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرمائے اور آپ کے لیے بھی اپنے کن کا معجزہ جلد دکھا دے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔